اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو علم کتنا عطا فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر لکھوں اور اتنا لکھتا جاؤں کہ اس کا جو مسودہ ہے نا اتنی کتب بن جائیں، اتنے رجسٹر بن جائیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں 70 اونٹ اس کا جو ہے مسودہ نہ اٹھا سکیں۔ اتنا علم رب تعالیٰ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ شریف میں ہے، اور ساری سورہ فاتحہ شریف کا علم بسم اللہ شریف میں ہے، اور ساری بسم اللہ شریف کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با کا سارا علم بسم اللہ کے نیچے، با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں ہے۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں آنا نقطۃ با، وہ با کا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اتنا علم رب تعالیٰ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، ذاکرین سے بھی سنتے ہیں، سارے بیان کرتے ہیں، لیکن سارے جو ہیں موقع اس کا بیان نہیں کرتے کہ کس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ آؤ فقیر عرض کرتا ہے، حضور تاجدار گولڈا کے ٹکڑے کھانے والا فقیر عرض کرتا ہے آستانہ عالیہ بڑیلہ شریف سے پیغام سماعت فرمائے، موقع عرض کر رہا ہوں، کس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں، آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں، میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے ہاتھ باندھے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ کی اجازت نہ ہو اور دروازے پہ کھڑا علی ہو، کس کی مجال ہے بغیر اجازت کے اندر چلا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے جاتے ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، جبریل امین علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، اور انسانی شکل میں آئے۔ اور اس پہ میں ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں ان احباب کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو لباس بشریت میں کیوں آئے، اگر نور ہے تو کھاتے پیتے کیوں ہیں۔ میں نے کہا یہ بات نہیں کہ اگر کوئی بندہ لباس بشریت میں آ جائے تو اس کی نورانیت میں نہیں فرق پڑتا۔ مثال میں یہ عرض کر رہا ہوں، جبریل امین علیہ السلام نوریوں کے سردار ہیں، جب وہ لباس بشریت میں آ جائیں تو ان کی نورانیت کو فرق نہیں پڑتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہو کر اگر آپ لباس بشریت میں آ جائیں تو آپ کی نورانیت کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، روپ بدلا تو کیا پہچان گئے ہیں، آقا تم ہو نور خدا ہم جان گئے ہیں، تم ہو نور خدا ہم جان گئے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، اور حدیثوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کئی بار حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام آئے حضور کی بارگاہ میں۔ اب بھی آئے ہیں تو انسانی شکل میں آئے ہیں آج بھی۔ اور جب حضرت علی مرتضی شیر خدا کو سامنے کھڑا دیکھا تو کہنے لگی علی پیچھے ہو جا، میں نے اندر جانا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جناب آپ اندر نہیں جا سکتے۔ نے کہا آپ جانتے نہیں میں کون ہوں، نہیں جانتے آپ میں کون ہوں۔ حضرت علی مرتضی نے بڑی بے نیازی کے ساتھ فرمایا آپ جو بھی ہوں میں اندر نہیں جانے دے سکتا آپ کو۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے تعارف کی بات کی، اے علی تجھے میرا پتہ نہیں، میری طاقت کا اندازہ نہیں، میری شان میرے مقام مرتبے کا اندازہ نہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ رستہ چھوڑ دیں۔ جب تعارف کی بات آئی تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ کی رگوں میں بھی جو خون حیدری نے جوش مارا تو آپ نے فرمایا تعارف کی بات کرتا ہے تو سن لے، سمیتنی امی حیدرا، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام شیر رکھا ہے، میری ماں نے بھی میرا نام شیر رکھا ہے۔ جب ادھر ادھر سے تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، اندر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا علی اس کو اندر آنے دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا جناب جائیں، آقا پہلے بھی آپ کا حکم تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اب بھی آپ کا حکم ہے، جاؤ جی جائیں، آپ جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا باہر کھڑے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اندر جو ملاقات کرنی تھی کی، جو بات کرنی تھی کی، جو رب کا پیغام عرض کرنا تھا کیا، جو وحی لے کر آئے، جو بھی پیغام لے کر آئے عرض کیا۔ عرض کرنے کے بعد جبریل امین علیہ السلام اب واپس جانے لگے ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری سنت ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے حضور اس کو باہر والے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، سرکار نے چھوڑا، وداع کیا، اور جب حضرت جبریل امین علیہ السلام تھوڑے سے دور گئے تو شکل بدلی چلے گئے۔ میرے آقا واپس آئے۔ میں حضرات ذی وقار توجہ رکھنا، میں موقع عرض کر رہا ہوں جس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، ارشاد فرمایا میرے آقا نے، جب سرکار واپس آئے تو فرمایا علی جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ ہائے ہائے ہائے، علی جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ حضرات ذی وقار تیار ہو جائے، میں کیا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایسے نہ نظریں جھکا لیں اور نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ طور پر، بڑی عاجزی کے انداز میں آپ عرض کرتے ہیں آقا صرف یہی نہیں جانتا کہ آنے والا کون تھا، یہ بھی جانتا ہوں اندر گل بات کیا ہوئی ہے، اندر بات کیا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت علی مرتضیٰ نے ایسی عاجزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا آقا صرف یہ نہیں جانتا آنے والا کون ہے، یہ بھی جانتا ہوں اندر بات کیا ہوئی ہے، تو اس موقع پر پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات ذی وقار آپ نے آپ کا علم بھی سن لیا، اور آگے آپ تھوڑا سا چلتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت میں کتنے مگن تھے، نماز کے ساتھ آپ کو کتنا پیار تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ علی علی کے نعرے لگاتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے، کوئی بندہ مسجد کے قریب نہیں جاتا، نشے میں جناب دھت ہے، کوئی چرس کے سوٹے لگا رہا ہے، کوئی جناب والا بھنگ پی رہا ہے، تو کہتے کیا ہیں، یا علی ہم تیرے ہیں، یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں۔ حضرات ذی وقار یہ کیا بات ہوئی، نعرے تو علی کے لگاتے ہیں لیکن علی کی سیرت پر عمل کس نے کرنا ہے؟ علی کے محبت کرنے والوں نے کرنا ہے، اور کسی نے تو نہیں کرنا، دشمنوں نے تو نہیں آ کر آپ کی سیرت پر عمل کرنا، یہ جو محبت کرنے والے ہیں انہوں نے عمل کرنا ہے۔